جو پہلے حج کر کے آئے وہ لوگ ایک پریزنٹیشن کے طور پر بتائیں گے کہ بھائی کیا ان لوگوں نے اپنے لائف کے اندر چینجز کیا. بعض مرتبہ جو پہلے حج کر کے آئے ہیں وہ لوگ کی لائف کے اندر جو چینجز آئے اس سے بہت ساری چیز سیکھنے کو مل سکتی. 2010 میں کون حج کر کے آئے ہیں؟ 10 میں آپ 10 میں جو ہم نے حج کے دوران دعائیں کی تھی وہ آگے کی زندگی میں قبول ہوتے نظر آئے. مرحوم نعیم ابن علیم کا میں بھائی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور وہاں سے آنے کے بعد تو ہمارے اندر اور بھی تبدیلی آ گئی. الحمدللہ ہم نے حج کیا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں پھر سے عمرہ کیا، رمضان عمرہ کرایا، اور پھر سے آخری بار سر کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ میں نے عمرہ کی. اور پھر لاک ڈاؤن پر حج یہاں سے رخصت ہو گئے، اور آج میرا بچہ طاہر رحمان حاجی بن کر آ گیا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے. آمین آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ایک ہمارے سر ڈاکٹر صاحب کو دیجیے. ماشاء اللہ. جو طریقہ ہے وہ ایک پنکچویلٹی بتاتا ہے، مگر حج میں جانے کے بعد جو ترتیب اور جو پنکچویلٹی نظر آئی ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر قائم رہے اور اپنی زندگیوں میں اپنے ہر عمل میں پنکچویلٹی لانے کی کوشش کریں. خاص کر جو ہے آج ہمارے وہاں بے ترتیبی بہت نظر آ رہی ہے، تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اس پر کوشش کی جائے اور اس کو اپنے اس میں عمل لائے. کیا سیکھ ملا ان کو، کیا درس ملا ہے حج سے؟ تو ان میں میں چاہوں گا کہ جو ابھی جا کر کے آئے تو وہ کوئی شیئر کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ اس میں سے کلیو ملے، کچھ پوائنٹ ملے ہم لوگوں کو. مائک دیجیے. اللہ نے سب آسان کرا. اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہم سے کرا لے. ہاں تو ایسا سب ہوا ہے ہمارا، اور بہت اچھا ہوا ہے. اور وہاں سے آنے کے بعد جیسے حاجی رہنے کو ہونا، جن رہنے کو ہونا، شاید میں اپنے آپ کو بڑا نہیں بولتا، پن میں ویسے ہی رہتا ہوں. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا. ہاں کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا. اب ہم ماں کے پیٹ سے جیسے ہوتے ویسے کورے ہیں تو کورے ہی رہو. میرے کو مولانا نے بتایا بھی کہ بھائی یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا. تو میں بولا یار میں تو کورا آیا ہوں، اگر اس کا دل دکھا دیا تو میرا کھاتا چالو ہو جائے گا. میرے کو اللہ گناہ دے، میں کو جانا ہے، میں جو میرے کو بلائے گا میں اس کو جاؤں گا. ہاں اور حق بات کروں گا چاہے میری جان چلے جائے. بہت کیا چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو. تو یہ سب سیکھنے ملا ہے. اور اللہ میرے کو جانے سے پہلے بھی میں یہی طریقے سے چل رہا ہوں. میرے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میں وہی طریقے سے چلتے آ رہا ہوں جو طریقے سے. حاجی رہنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ دیکھو وہ حاجی جا رہا ہے. منجی اگر اس کے تاثرات غلط ہوں گے تو اس کو جا رہا ہے بولیں گے، حاجی صاحب نہیں بولیں گے اس کو. تو وہ طریقے سے ہر حاجی نے رہنا چاہیے. یہ اور کیا ارادہ کی چینجز رکھنے کا؟ میں پہلے یہ تھا، اب میں یہ نہیں ہوں. اب انشاءاللہ میں اس پہ آمادہ رہوں گا، اس پہ پیٹنٹ رہوں گا، فکس رہوں گا. ایسے کچھ اور حاجی صاحبان شیئر کریں. جزاک اللہ. حج کے لیے جانے سے پہلے یہاں اپنے دولیا سے جب جاتے ہیں ممبئی کے لیے، وہاں سے ایئرپورٹ سے، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صبر. ہم کو آج کی کلاس میں بھی بتایا گیا کہ صبر کرنا ہے. جگہ جگہ لائن لگتی ہے ہر چیز کی، اس میں گھائی گڑبڑ نہیں کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے. تو دوسری چیز یہ دیکھنے ملی کہ صبر کرنا ہے. اور وہ صبر حج سے آنے کے بعد مجھے یہاں پر جب ہم روڈ پر ٹریفک میں چلتے ہیں تو اس وقت کام آ رہا ہے کہ صبر سے آرام سے چلو. وہاں حج کی جگہ پر جگہ جگہ لائن لگتی تھی، آرام سے سب ٹائم پاس بہت ہوتا تھا. لیکن وہ چیز ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ روڈ پر گاڑی پر چلنے میں جو ٹرافک وغیرہ رہتی ہے تو گھائی گڑبڑ سے اپنی گاڑی آگے نہیں لے کر جانے، اس میں حادثات کے ایکسیڈنٹ کے خطرے رہتے ہیں. تو اس میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا. چھوٹا سا مطلب بہت سارے چینجز آئے، لیکن ایک چھوٹے سے چینجز کے بارے میں کہوں گا کہ الحمدللہ حج کے بعد سے میں باوضو رہنے لگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ میرے حج کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی. بس اتنا ہی کہہ کر میں دولت کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت جزاک اللہ. ماشاء اللہ. حج جو ہے
ये एक मखसूस वक्त में मखसूस जगह पर और मखसूस वक्त में करने का अमल है। इससे ये दर्स मिलता है कि हमको वक्त का पाबंद रहना चाहिए, हर काम को वक्त पर अदा करने वाला होना चाहिए। आज का मेन फर्ज तो यही बनता है कि वक्त का पाबंद हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है और आप हाजियों से भी दुआ है कि हम सबको वक्त का पाबंद बनाना। ये मखसूस अमल है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह इसके हमको अमल करने से ज़्यादा, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करना। इतना कहते हुए मैं आपको जिब